الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. رواه مسلم. قيل معناه متوكلون، وقيل قلوبهم رقيقة. توکل اور اللہ رب العزت کی ذات پر اعتماد کے سلسلے میں روایت چل رہی ہے. اس سے پہلے سبق میں امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ابراہیم علیہ السلام کا ایک مثالی توکل بیان فرمایا کہ جس وقت انہیں نمرود نے آگ میں ڈالا تو پانی کے فرشتے، ہوا کے فرشتے، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا تعاون اور مدد کرنے کی پیشکش کی کہ اگر اجازت ہو نا ہم آپ کی مدد کریں. تو ہر ایک کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا: حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ کی ذات ہمیں کافی ہے، وہ بہترین کام بنانے والا ہے. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جملہ اس وقت کہا حین القی فی النار، کہ جس وقت آپ کو آگ میں ڈالا گیا. اور یہ جملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جس وقت ابن عباس فرماتے ہیں ان الناس، یعنی لوگوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا. اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب غزوہ احد سے صحابہ کو شکست ہوئی تو قریش مکہ نے یہ سوچا کہ ابھی کام ادھورا ہے، ناتمام ہے، اس لیے کہ ہم نے بہت سو کو شہید کر دیا، قتل کر دیا، بہت سے زخمی ہیں. تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم دوبارہ دفعتاً اچانک مدینے والوں پر حملہ کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ تو زخمی ہے اور ان کے اندر مقابلے کی طاقت نہیں ہے، لہذا ہمارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. لیکن یہ آپس میں مشورہ رات کے وقت ہوا اور صبح کو عین صبح صادق کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کس طریقے سے ان لوگوں نے مسلمانوں کو کمزور سمجھا ہے. تو فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ مدینے میں اعلان کر دو کہ واپس کفار کے مقابلے میں جانا ہے اور اس جنگ میں وہی لوگ شریک ہوں گے جو خود میں شریک تھے، حالانکہ زخمی تھے. تو زخمی ہونے کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے اوپر تیار ہو گئے. تو اس وقت جو ہے بنو خزاعہ قبیلہ کے ایک آدمی ہے، معبد سردار تھا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تعزیت کی غرض سے، اس لیے کہ بہت سے صحابہ شہید ہوئے تھے. اور تعزیت کے بعد ابو سفیان کے پاس پہنچا، ملاقات کی. تو ابو سفیان چونکہ اب اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، تو ابو سفیان نے کہا کہ ہمارا اس طریقے سے ارادہ ہے کہ ہم مدینے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. تو اس معبد خزاعی نے کہا کہ تم کیا بات کر رہے ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بڑی فوج لے کر تمہارے مقابلے میں آ رہے ہیں، یعنی ایسی ہمت مت کرو. چنانچہ ابو سفیان پر اور طاری ہو گیا تو اس نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائے: الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، کہ جنہوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کے اوپر تیار ہو گئے بعد اس کے لوگ زخمی تھے. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب مسلمانوں کو شکست ہوئی غزوہ احد کے موقع پر تو اس وقت ابو سفیان نے جاتے جاتے اعلان کیا
بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج دیا کہ ہم 2 بار بدر کی جگہ پر یعنی مقام بدر میں ہمارا 2 مرتبہ مقابلہ ہوگا آئندہ سال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چیلنج کو قبول کر لیا۔ چنانچہ جب سال ختم ہوا تو وعدے کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا کہ مقام بدر جانا ہے، ان کے ساتھ مقابلہ ہوگا۔ اور اس طرف سے ابو سفیان بھی تیاری کر کے 2000 کا لشکر لے کر آیا۔ تو چونکہ راستے ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے قسم کا رعب اور ہیبت طاری ہو گئی، اور اس نے اپنا قدم روک دیا، اب آگے نہیں بڑھنا ہے۔ لیکن کیا ناک کا مسئلہ تھا، اس لیے کہ واپس جاتے تو لوگ کمزوری بتاتے کہ دیکھیں ابو سفیان ڈر گیا ہے، لیکن اس کا ارادہ تھا کہ سانپ بھی مرے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یعنی ہمارا وہاں جانا بھی ملتوی ہو جائے اور سارا الزام مسلمانوں پر آ گئے کہ ان لوگوں نے کمزوری ظاہر کی۔ تو تفسیر نگاروں نے سیرت کے لیے سیرت لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اس وقت جو ہے قبیلہ اشجع کا ایک شخص نعیم بن مسعود عمرہ کے گھر سے مکہ گیا تھا، تو پھر مکہ سے مدینہ واپسی ہو رہی تھی تو ابو سفیان کی ملاقات ہوئی کہ اس طریقے سے ہمارا ایک معاملہ ہوا تھا، وعدہ کیا تھا ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہ آئندہ سال ہمارا مقابلہ ہوگا، اب ہم چاہتے کہ ہم نہ جائیں، اس لیے کہ قحط کا زمانہ ہے، دکار پڑا ہوا ہے، بہت سارا نقصان ہوگا، اس میں لڑائی مناسب بھی نہیں ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نہ جائیں اور کمزوری کا الزام ان مسلمانوں پر آ جائے۔ تو اس کی شکل یہ ہے کہ میں تمہیں 10 اونٹ انعام کے اندر دوں گا، لیکن تمہیں ایک کام کرنا ہوگا کہ وہاں جا کر ان کو ڈراؤ دو کہ ابو سفیان تو بہت بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے، لہذا تمہارا جانا مناسب نہیں ہے، بہت بڑا نقصان ہوگا، ایک بھی زندہ واپس نہیں آئے گا، تمہارے مناسب یہ ہے کہ آپ واپس لوٹ جائیں۔ چنانچہ اس نے یہی کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے موقع پر فزادہم ایمانا کہ جب صحابہ نے بات سنی تو ان کے ایمان اور بڑھ گیا، کہا کہ نہیں ہم تو ضرور جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع پر ہمارے واسطے ہمارے لیے جو بھی فیصلہ کرے وہ منظور ہے، لیکن ہم اپنا ارادہ ملتوی نہیں کریں گے۔ تو یا ان الناس یخشون کہ الذین ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، کہ لوگ یعنی یہ نعیم بن مسعود نے جو کہا تھا کہ کفار مکہ نے تمہارے واسطے بڑی فوج جمع کی ہے، لہذا تم ان سے ڈرو، واپس چلے جاؤ، اپنا ارادہ ملتوی کر دو۔ تو اس وقت صحابہ نے کہا نہیں ہم ضرور جائیں گے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ ہمیں کافی ہے، ہمارے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین کام بنانے والا ہے، ہم اپنا ارادہ ملتوی نہیں کریں گے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ جملہ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہی گئی، تو آپ نے فرمایا کہ بھلے کوئی نہ آئے میں اکیلا جاؤں گا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یعنی ان حضرات کا اس میں توکل معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں کیسا توکل بڑا ہوا تھا۔ تو خیر یہ تو گزشتہ سبق کا ایک خلاصہ تھا۔ آگے والی روایت میں ہمیں بات سمجھائی گئی ہے کہ اصل توکل کہتے ہیں اسباب کو چھوڑنے کا نام توکل نہیں ہے، بلکہ اسباب کے اوپر سے اعتماد چھوڑ دینا اس کو توکل کہتے ہیں۔ کہ آدمی اپنا کاروبار کرتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہوتی ہے کہ میرے ذمہ اہل و عیال کی ذمہ داری ہے، تو اس اعتبار سے کاروبار کرتے ہیں، لیکن اس کا بھروسہ کاروبار کرتی دکان پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا اعتماد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ چاہیں گے تو مجھے نفع ملے گا، اللہ چاہیں گے تو مجھے رزق ملے گا، اس کو توکل کہتے ہیں۔ آدمی اسباب اختیار کرے لیکن اسباب پر بھروسہ توکل نہ ہو، توکل اللہ کی ذات پر ہو۔ نبی سے بڑھ کر کوئی متوکل ہو سکتا ہے؟ نبی سے بڑھ کر کوئی اللہ کی ذات پر اعتماد و توکل کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین جا رہے تھے تو بھوک لگی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا فرمائی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر،
باری تعالیٰ آپ میرے لیے جو بھی خیر کا فیصلہ کرے یا جو بھی خیر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو سید الانبیاء ہیں، سید الاتقیاء ہیں اور سید المتوکلین ہیں کہ ان سے بڑھ کر کوئی متوکل نہیں ہو سکتا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب نبوت سے پہلے غار حرا میں جاتے تھے تو کھانے پینے کا بندوبست کر کے جاتے تھے، مستقل توشہ لے کر جاتے تھے، کھانے پینے کا نظم کر کے جاتے تھے۔ حالانکہ نبی کی ذات سے بڑھ کر کوئی متوکل نہیں ہو سکتا، کہ نبی کی ذات اتنا بھروسہ نہیں تھا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دیں گے۔ پھر بھی امت کو سمجھانے کے لیے کہ توکل اسباب کے چھوڑنے کا نام نہیں ہے، اسباب پر بھروسہ نہ کرنا یہ توکل ہے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل کہ آگے ایک روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، نجد کے علاقے میں، چونکہ دوپہر کا وقت تھا، ہم آرام کے لیے بہت سارے کانٹے دار درخت تھے، ہم تمام صحابہ منتشر ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیکر کے درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، تھوڑی یہاں کوئی نہیں ہے، تمام صحابہ اپنی اپنی جگہ پر آرام فرما رہے ہیں، اور صحابہ نے یعنی یوں سمجھو کہ نیند کے اندر محو ہو چکے تھے، صحابہ کے اوپر نیند غالب ہو چکی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، ہم پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا واقعہ سنایا کہ بے کافر میرے پاس آیا تھا کہ میری تلوار لٹکی ہوئی تھی، اس نے تلوار اتاری، وَمَن يَمْنَعُكَ مِنِّي، مجھے کہا تھا میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اللہ، اس کافر کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ جب ہم یہ بات سمجھا رہے کہ تلوار کسی کے بھی ہاتھ میں ہو، ہتھیار کسی کے بھی ہاتھ میں ہو، ایک ہوگا وہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اسباب کے اوپر بھروسہ نہ کرنا اس کو توکل کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں لکھا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اگلے دن، چونکہ وہ خلیفہ بنے، تو خلیفہ بننے کے اگلے دن صبح میں اپنے تجارت کے لیے جا رہے ہیں، کپڑوں کے تاجر تھے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کیا کر رہے ہو، کہ اہل گھر والوں کی ذمہ داری ہے، میں تجارت کروں گا۔ تو خیر صلاح مشورے تھے، صلاح مشورے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کے لیے بیت المال میں سے وظیفہ مقرر کروایا۔ تو یہاں پر بھی سمجھنے کی بات ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خلیفہ اول ہیں، کہ ان کا مقام کہ صدیق کا مقام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کتنا اعتماد کرنے والے ہوں گے، پھر بھی سبب کے درجے میں اپنی تجارت کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ اور یہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا، تب گھر کا پورا سامان اٹھا کر لیا۔ حضور نے پوچھا ابوبکر کیا چھوڑا؟ اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑا۔ یہ بات سمجھائیے کہ اسباب سے یا مال کے ہونے نہ ہونے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، میں سبب اختیار کروں یا نہ کروں وہی ہوگا جو اللہ چاہے۔ تو انبیاء کے واقعہ سے، صحابہ کے واقعہ سے ہماری رہبری کی گئی ہے کہ اسباب سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن سبب اختیار کرنا اسلام کی تعلیم ہے، اور توکل کے لیے سبب کے اوپر بھروسہ نہیں۔ تو آگے والی روایت میں ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی، جنت کی بشارت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یدخل الجنت اقوام، کہ ایسے لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے، افئدتهم مثل افئدۃ الطیر، کہ جن کے قلوب، جن کے دل پرندوں کے دلوں کے مانند ہیں۔ محدثین اس کے دو مطلب بیان کیے، قیل معناه متوکل، یعنی اس سے مراد متوکلین کی جماعت ہے، اللہ پر بھروسہ کرنے والے۔ بعض محدث نے فرمایا قلوبهم رقیقۃ، ایسے لوگ کہ جن کے دل نرم ہیں۔ چونکہ پہلے مفہوم کے مناسب سے امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو بیان کیا ہے کہ جس طریقے سے پرندے جو ہیں کہ صبح میں اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، خالی پیٹ ہوتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک روایت کا خلاصہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
اگر تم اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرو جس طریقے سے بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس طریقے سے روزی دیں گے جس طریقے سے پرندوں کو روزی دیتا ہے، کہ صبح میں خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، جب شام کو واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت اقدس خانپوری دامت برکاتہم نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک بات لکھی ہے کہ یہاں پر بھی سبب اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی ہے کہ پرندے نکلتے ہیں اپنے گھونسلوں میں بیٹھے نہیں رہتے، نکلنا یہ تعلیم ہے کہ آدمی سبب اختیار کرے، لیکن ان کی حالت ہماری طرح نہیں ہوتی کہ ہم تو جو کام کرنا ہوتا ہے ہر قسم کی ہزاروں تدبیریں سوچتے ہیں، یہ کریں گے سبب اختیار کریں، لیکن تدبیروں کے اوپر ایمان نہ لائیں۔ بس ہماری سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ ہم کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں، آدمی سفر کرتا ہے، اپنے جیب میں پیسہ ہوتا ہے، بیمار ہے علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتا ہے، اپنے جیب میں پیسہ ہوتا ہے، لیکن آدمی کی پوری توجہ اپنے مال پر ہوتی ہے، میرے پاس پیسہ ہے میرا کام ہو جائے، اس وقت اللہ کی ذات سے انسان غافل ہو جاتا ہے، اللہ کی ذات سے انسان غافل ہو جاتا ہے کہ اللہ کو کہے کہ توکل کے حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی کا جو بھی کام رکا ہو اٹکا ہوا ہو اللہ سے مانگے، 2 رکعت نماز پڑھے، بڑے ہر قسم کے اسباب ہمارے پاس موجود ہیں، اللہ کو کہے باری تعالیٰ میرے پاس سبب ہے، ان اسباب سے کچھ ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ تیری مدد شامل حال نہ ہو، اور جب کام ہو جائے تو اپنے دل کو ایک بار سمجھائے کہ تیری مال و دولت سے نہیں ہوا، تو نے جو سبب اختیار اس سے کام نہیں ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہے، اس لیے تجھے کامیابی ملی۔ یہ توکل اپنانے کا آسان نسخہ ہے۔ تو امام نبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات سے سمجھایا کہ اس سے مراد جو ہے متوکلین کی جماعت ہے کہ جس طریقے سے پرندے اللہ کی ذات پر ایمان رکھ کے نکل جاتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے اگر کوئی انسان ان پرندوں کی طرح دل رکھتے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے۔ تو گویا کہ متوکلین اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والوں کے لیے بشارت سنائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا استحضار نصیب فرمائے اور توکل کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد